بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پٹھان تو سمجھتے جو ہے وہ مرزے کی سیرت و کیریکٹر پر بحث کرنا، گفتگو کرنا موت سمجھتا ہے. اور میں آپ کو انشاءاللہ ایسے دلائل دوں گا، اگر آپ توجہ سے سن لیں اور سمجھ لیں اور کچھ نوٹ بھی کر لیں تو پھر ان کی قوت اور طاقت سے آپ ان کو مجبور کر دیں گے کہ بحث مرزے کی سیرت پر ہو اور کسی موضوع پر نہ ہو. سمجھ گئے نا؟ اگر آپ اپنا موضوع منوا لیں تو آپ کامیاب، اور اگر انہوں نے اپنا موضوع منوا لیا آپ سے وفات مسیح تو وہ کامیاب. جو پہلی سیڑھی پر ہی شکست کھا گیا، پہلے قدم پر پہلا مقابلہ آپ کا ہوگا موضوع کا تعین. گفتگو اور مناظرے کے لیے کون سا موضوع ہو، 3 موضوعوں میں سے ایک موضوع متعین کرنا، یہ ایک مستقل مناظرہ ہے. موضوع اپنی مرضی کا متعین کروانا یہ سب سے مشکل مناظرہ ہے. جو فریق اپنی مرضی کا موضوع منوا لے وہ کامیاب. ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ کہتے ہیں اس موضوع پر بات کرنی ہے، میں کہتا ہوں اس پر کرنی ہے. آپ اپنے دلائل دیتے ہیں، میں اپنے دلائل دیتا ہوں. اور اگر میں نے آپ سے اپنا موضوع منوا لیا تو آپ کی وہی شکست ہے یا نہیں؟ تو میں کہتا ہوں یہ تو صرف پہلے نمبر پر شکست ہے کہ آپ اپنا موضوع نہ منوائیں اور قادیانی منوا لیں. کیوں؟ آپ کے پاس اتنے دلائل ہیں کہ آپ اپنا موضوع منوائیں. اور دوسرا درجہ یہ ہے، پہلا درجہ کیا ہے کہ آپ اپنا موضوع منوائیں اور ان کا اپنا منوا لیں اور ان کا. دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنا موضوع نہیں منوا سکے تو ان کا بھی نہ مانو. اپنا موضوع نہیں منوا سکے تو پھر بھی کیا ہوگا، برابر رہ جائیں. آپ اپنا موضوع مرزا قادیانی کی سیرت نہیں منوا سکے تو ان کا وفات مسیح بھی نہ مانو. کہ حکیم نے کہا ضرور مان لو. بھائی اتنا ہے، اگر آپ میں طاقت اور قوت نہیں اور آپ اپنا موضوع ان سے نہیں منوا سکے تو ان کا نہ مانو. یہ کس حکیم نے آپ کو مجبور کیا کہ وفات مسیح مان لو؟ عقل آ رہی ہے نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ یہ دوسرا درجہ ہے کہ اگر اپنا موضوع نہیں منوا سکے تو ان کا بھی نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ سننے والے یہی کہیں گے میاں انہوں کی گل نہیں مننی تو انہوں کی نہیں مننی، برابر ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو دوسرا درجہ. تیسرا درجہ یہ ہے، توجہ، تیسرا درجہ یہ ہے اگر وہ آپ سے اپنا موضوع منوا لے وفات مسیح تو پھر تم بھی ان سے اپنا موضوع ایک منوا لو. یہ نہیں کہ انہوں نے تو منوا لیا اور آپ نے اپنا موضوع نہ منوایا. یہ تیسرا درجہ ہے کہ اگر انہوں نے تمہیں مجبور کر دیا کہ تم نے ان کا وفات مسیح کا یا اجرائے نبوت کا موضوع مان لیا تو پھر کم از کم ان سے اپنا بھی منوا لو مرزے کی سیرت. اور اگر انہوں نے آپ سے 2 موضوع منوائے تو آپ بھی 2 منوائے. انہوں نے کہا جی 2 موضوعوں پر بحث، وفات مسیح اور اجرائے نبوت. تم اگر مجبور ہو گئے ان کے 2 موضوع ماننے پر تو تم بھی ان کو مجبور کر دو اپنے 2 موضوع منوانے پر. ایک مرزا قادیانی کی سیرت و کریکٹر، دوسری اس کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کی سیرت و کریکٹر. سمجھ گئے؟ تو یہ 4 درجے ہیں. پہلا درجہ کیا ہے کہ اپنا موضوع منواؤ اور ان کا. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنا اگر نہیں منوا سکے ہو تو ان کا بھی نہ مانو. تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر ان کا ایک مانا ہے تو اپنا بھی ایک. اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ اگر ان کے 2 مانے ہیں تو اپنے بھی 2. یہ 4 درجے ہیں. آپ کس درجے میں ہیں جی؟ کون سا درجہ آپ کیسے منواؤ گے؟ کیا اپنا موضوع منوانا، اس کے لیے چند دلائل. توجہ ہے. وہ کہتے ہیں حیات وفات مسیح پر بحث. میں نے اپنی اس کاپی میں 4 حوالے دیے ہیں، میں ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں اور پھر وقت ہوگا تو ان کو نوٹ بھی کرا دیں گے یا آپ نوٹ کر لیں گے یا یہ مولانا نے ساری کاپی فوٹو کرا لی ہے، آپ اس سے فوٹو کراتے رہیں یا لکھتے رہیں کیونکہ وقت لکھانے میں بہت فرق ہو جاتا ہے. اس لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. توجہ کیجیے. اجازت تو نہیں آیا نا؟ ہاں نہیں ہے. ہم تھوڑی سی کتابیں لائے ہیں، سارا گٹھر نہیں لائے. وہ تو بہت بڑی لاش ہے نا مرزا قادیانی کی پوری کتابیں. تو ہم نے ایسے نمونے کے 2-4 لے آئے تاکہ کچھ آپ کو دکھا دیا جائے، آپ کو یقین ہو جائے. باقی ہم پر اعتبار کر لینا. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ مرزا قادیانی کی کتاب ہے ازالہ اوہام، کتاب کا نام، اور غالباً اس کا صفحہ 36 ہے. مرزا قادیانی لکھتا ہے اول یہ جاننا چاہیے
کہ نزول مسیح کا عقیدہ نہ ہمارے ایمانیات کی جز ہے، نہ دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہے، بلکہ سدھا پیش گوئیوں میں سے ایک پیش گوئی ہے، جس کا حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ جب یہ پیش گوئی پوری نہ ہوئی تھی اس وقت اسلام کچھ ناقص نہ تھا، اور جب پوری ہو جائے گی تو اسلام کچھ کامل نہیں ہو جائے گا۔ کیا معنی؟ مرزا کہتا ہے کہ نزول مسیح کا عقیدہ ہمارے ایمان کی جز نہیں، ہمارے ایمان کی دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن نہیں، اور حقیقت اسلام سے اس کا کچھ بھی تعلق نہیں۔ اب ہم کہتے ہیں جس مسئلے کے بارے مرزا یہ کہتا ہے کہ ایمان کی جز نہیں، دین کا رکن نہیں، حقیقت اسلام سے اس کا کوئی تعلق بھی، ایک پیش گوئی ہے، اور اس سے کوئی اسلام ناقص نہیں ہوتا تو پورا نہیں ہو جاتا، ایمان کی جز نہیں، تو آپ اس مسئلے کو ایمان کا دار و مدار کیوں بناتے؟ جو مسئلہ مرزا قادیانی کے نزدیک دین کا رکن نہیں، ایمان کی جز نہیں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تم اس مسئلے کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہو؟ اب قادیانیوں کے ہاں تو سب دار و مدار ہی اسی بات کا ہے، جس مسئلے کو وہ کہتا ہے ایمان کی جز نہیں۔ ایک ربے میں قادیانی مسلمان لڑکا پڑھتا تھا، ایم اے عربی کا طالب علم تھا، ایم اے عمر رہی ہو گیا، تو کچھ مسلمان لڑکے میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ مولانا ایک طالب علم ایم اے عربی کا مرزائی ہو گیا ہے، تو ہمیں کوئی لٹریچر دو، کتابیں دو تاکہ ہم اس کو پڑھائیں۔ میں نے کہا کہ یہ مریض جو ہے اس کو نسخہ بھیجنے سے شفا نہیں ہوگی، اس مریض کو حکیم اور ڈاکٹر کے پاس لے آؤ، چونکہ میں الحمدللہ اس مرض کا اسپیشلسٹ ہوں، اور یا پھر مجھے لے جاؤ۔ اگر کوئی سخت مریض ہو اس کا کیا ہوتا ہے، یا اس مریض کو ڈاکٹر حکیم کے پاس لے آتے ہیں، اور یا حکیم اور ڈاکٹر کو لے جاتے۔ میں نے کہا یہ کتابوں اور نسخوں سے بڑھ گیا ہے، یا اسے میرے پاس لے آؤ یا مجھے لے جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ ہم کوشش کریں گے، تو میں نے وہ کوشش کر کے میرے پاس لے آئے۔ اس سے اگلے جمعہ پر رمضان کا مہینہ، میں نے پوچھا بھائی تم کیوں مرزائی ہو گئے، اپنا پہلا دین کیوں چھوڑا؟ انہوں نے کہا جی بس مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ عیسیٰ فوت ہو گئے، اور جب عیسیٰ فوت ہو گئے تو مرزا سچا ہے۔ تو مرزا کہتا ہے کہ بس اسی مسئلے کو اس نے دار و مدار بنا۔ میں نے کہا کہ بھائی بات سنو، تم نے اپنا مذہب چھوڑ دیا، ماں باپ والا چھوڑ دیا، اب تم مرزائی ہو گئے، اب ہمارے نزدیک تم کافر، تمہارے نزدیک ہم کافر، کفر و اسلام کا فرق ہو گیا جی۔ تم جس پہلے مذہب میں تھے اب وہ کفر ہو گیا، ہمارے نزدیک اب کفر ہے، تو یہ کفر و اسلام کا فرق تھا، اور تم نے اس مسئلے کو بنیاد بنا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ حالانکہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کا مسئلہ ایمان کی جز ہی نہیں، دین کا رکن ہی نہیں، تم نے اس مسئلے کو بنایا ایمان اور کفر کا دار و مدار۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو وہ حیران ہو گیا، وہ کہنے لگا اچھا ہم نے تو یہی سمجھا ہے کہ یہ عیسیٰ کا مسئلہ یہی ایمان کا دار و مدار۔ میں نے کہا اگر تمہیں میں ثابت کر دوں مرزا قادیانی کے حوالے سے کہ یہ ایمان کا دار و مدار نہیں، ایمان کا جز نہیں، دین کا رکن نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، پھر وہ حیران ہو۔ میں نے کہا اصل بات جو ہے وہ ہے مرزا قادیانی کی ذات اور سیرت، کہ اس کو ماننے والا آپ کے نزدیک مومن، ہمارے نزدیک کافر، ٹھیک ہے، اور آپ کے نزدیک اس کا انکار کرنے والا کافر اور ماننے والا مومن، ہمارے نزدیک اس کا ماننے والا کافر، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ دار و مدار مرزا قادیانی کی ذات ہے، عیسیٰ کا مسئلہ نہیں۔ اور پہلے ہم یہ مرزا قادیانی کو دیکھیں جس کو تم نے مہدی یا مسیح یا نبی مانا ہے، کہ کیا وہ ایک سچا اور شریف انسان بھی ہے؟ دار و مدار مرزا کی ذات ہے، یہ مسئلہ نہیں۔ کیوں اس مسئلے کے لیے مرزا کہتا ہے یہ ایمان کی جز نہیں؟ کوئی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو مسئلہ ایمان کی جز نہیں، دین کا رکن نہیں، اس کو تو کیوں مدار بناتے ہو؟ مدار مرزا کی ذات ہے۔ دوسرا حوالہ میں نے بتایا، ایک مرزے کی کتاب ہے، چھوٹی سی، چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کا نام ہے آمدی اور غیر آمدی میں کیا فرق ہے۔ آمدی اور غیر آمدی میں کیا فرق ہے، اس کا صفحہ 3 ہے، اس پر مرزا قادیانی لکھتا ہے، توجہ سے یہ بات سنو، بڑی مزیدار اور شاندار بات ہے، بہت ہی قیمتی، توجہ ہے یا نہیں؟ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ کل میں نے سنا تھا کہ کوئی آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں میں اور قادیانیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک جیسے عقیدے ان کا ہے،
تو ایک بات کا فرق ہے کیا کہ قادیانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور مسلمان کہتے ہیں زندہ ہیں، اور تو کوئی مسلمانوں میں اور مرزائیوں میں فرق نہیں۔ یہ مرزا لکھتا ہے کہ میں نے کل سنا کہ کوئی آدمی یہ کہتا تھا کہ ہمارا اور مسلمانوں میں اور کوئی فرق نہیں ہے سوا اس ایک مسئلے۔ مرزا کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح اس لیے کہ میں اس غلطی کے دور کرنے کے لیے نہیں آیا۔ کون سی غلطی؟ کہ عیسیٰ زندہ ہے یا فوت ہے؟ میں اس غلطی کے دور کرنے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ غلطی آج پیدا نہیں ہوئی، بلکہ یہ غلطی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد فوراً پیدا ہو گئی تھی، متصل پیدا ہو، اور بڑے بڑے اولیاء اور خواص امت اور مقربین کا یہی عقیدہ تھا۔ اگر یہ کوئی اہم امر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح اسی وقت کر دیتا۔ اگر یہ کوئی اہم امر ہوتا اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح اسی وقت کر دیتا۔ میں اس غلطی کے دور کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اب کیا معلوم ہوا؟ مرزا قادیانی کے خیال کے مطابق یہ غلطی کہ عیسیٰ کو زندہ ماننا یہ کوئی ایسی غلطی نہیں ہے کہ جس غلطی کو دور کرنے کے لیے مرزا صاحب تشریف لائے ہوں، بلکہ وہ کہتا ہے یہ غلطی آج پیدا نہیں، حضور کے زمانے کے بعد پیدا ہوئی۔ کئی صحابہ، کئی تابعین، کئی ائمہ، کئی مجددین، کئی مفسرین کا یہی عقیدہ تھا۔ اگر یہ غلطی بڑی اہم ہوتی تو اللہ اس کا اسی وقت ازالہ کر دیتا۔ یہ تو ایک ادنا سی بات ہے، میں اس غلطی کے دور کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اب جس مسئلے کو مرزا یہ کہتا ہے کہ یہ غلطی کوئی معمولی غلطی ہے، بلکہ آگے کہتا ہے یہ ایک ایسی غلطی ہے جو بنی اسرائیلی نبیوں سے بھی ہوتی رہی، اجتہادی غلطی، کچھ سمجھ آئی ہے نہیں؟ اب جب وہ کہتا ہے کہ میں اس غلطی کو دور کرنے کے لیے نہیں آیا اور بڑے بڑے خواص امت، مقربین، اولیاء، تابعین اور صحابہ اسی عقیدے پر مر گئے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہمیں بھی اسی عقیدے پر رہنے دو۔ ایک بڑی غلطی کا ہے وہ کچھ سمجھ آؤں گی پہلے کے کہا نا مرزے کے بقول ہو کیوں جی سونی صاحب تھی ایڈے دور کیوں ہوگا؟ یہ کوئی اتنی بڑی غلطی تو اگر یہ کوئی اہم امر ہوتا تو مرزا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح اسی وقت کر دیتا۔ معلوم ہوا خدا کی نظروں میں یہ کوئی غلطی نہیں ہے۔ چلو جہاں 1400 سال کے بزرگ گئے، کروڑوں اربوں خربوں پدموں مسلمان گئے، ہم بھی اسی غلطی میں رہنے دو۔ چلو تمہارے خیال میں ہماری یہ غلطی ہے، پر یہ غلطی کوئی ایڈی بڑی غلطی کا ہی نہیں، لگی آؤں ہے حضور کے زمانے تو سان بھی رہا دو، لہذا اس پر بحث کرنے کی ضرورت ہو۔ ہم کہتے ہیں جب یہ غلطی ایسی ہے جس غلطی پر حضور کے زمانہ سے لے کر مرزا قادیانی تک کروڑ ارب خرب مسلمان مر گئے، اور بڑے بڑے خواص امت، اولیاء، تابعین، مفسرین، مجددین، حتیٰ کہ صحابہ ان کا بھی یہی عقیدہ تھا، تو بھائی یہ اتنی بڑی غلطی تو ہے کوئی نہ، رہنے دو۔ آؤ مرزا پر بحث کریں کہ جس کے ماننے سے یا ہم کافر ہوں گے یا نہ ماننے سے کافر ہوں گے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس مسئلے کے ماننے نہ ماننے سے تو کفر لازم نہیں آتا، یا کہو وہ سارے کافر تھے، بولو تو صحیح۔ جن کو مرزا کہتا ہے کہ حضور کے زمانے سے یہ غلطی چلی آتی ہے تو وہ اس غلطی کے باوجود کافر، ان کے ایمان میں کوئی خلل ہے کیونکہ یہ ایمان کی جزوی نہیں، تو ہمارے لیے کیا مصیبت آ گئی؟ ہمیں بھی اسی غلطی میں رہنے دو، یہ کوئی بڑی غلطی نہیں ہے، اس کا کوئی دین ایمان سے تعلق نہیں ہے بقول مرزا قادیانی، لہذا جہاں دوسرے گئے ہمیں بھی رہنے دو۔ آؤ مرزا قادیانی پر بحث کریں کیا وہ ایک سچا اور شریف انسان ہے یا نہیں۔ یہ دوسرا حوالہ بھی آپ کی سمجھ میں آیا ہے یا نہیں؟ ان حوالوں کے ہوتے ہوئے آپ ایمان سے بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع پر گفتگو کرنے کی کوئی حاجت گنجائش ہے جاتی؟ تیسرا حوالہ سنو حقیقت الوحی کا، تو بھی نہیں آئے۔ حقیقت الوحی مرزا کی کتاب ہے، اس کا غالباً صفحہ 30 ہے اور حاشیے پر اس نے لکھا ہے، اور یہ حوالے اس کاپی میں موجود ہیں۔ ایک دفعہ بات میری سمجھ لو، اس کے بعد جو حوالے لکھانے ہیں وہ آپ کو لکھا بھی دیے جائیں، تو سمجھا یا نہیں؟ تو حقیقت الوحی میں مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو یہ غلطی ہے کہ وہ زندہ ہیں، اس غلطی پر جو مسلمان مر گئے ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں، ان پر کوئی گناہ بھی مسیح موعود کے ظاہر ہونے سے پہلے جن لوگوں کا یہ خیال یا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ان پر اس غلطی کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے یہ ایک ایسی غلطی ہے اجتہادی
जैसी गलतियां बनी इसराइल के अंबिया से भी होती रही, अल्लाह बनी इसराइल अंबिया से भी ऐसी गलतियां होती रही। लिहाजा ये गलती अगर मसीह मऊद के जाहिर होने से पहले किसी की थी, उस पर किसी किस्म का कोई गुनाह, अगर मसीह मऊद के जाहिर होने से पहले कोई गुनाह न था तो अब भी कोई गुनाह, ये तो नहीं होता। गुनाह तो हर जमाने गुनाह होता है नहीं? अच्छा, और मसीह मऊद के जाहिर होने से पहले तो गुनाह न था, अब गुनाह अगर है तो हमें तो इसी पर एतराज है कि ये मसीह मऊद है भी या नहीं। हम तो ये बहस करेंगे मिर्जा बंदे का पुत्र भी है कि वो बंदे का पुत्र ही नहीं बनता। नबी तो कुजा, मादी तो कुजा, मसीह तो कुजा, मिर्जा का यानी बंदे का बेटा भी। बताऊं आपको या नहीं बताऊं? है शायद फिर आए या ना आए, तो अभी सुन। मिर्जा का यानी का एक शेर है, किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे न आदमजाद हूँ, किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे न आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की आर। वो जो मैंने फहरियां बुझारतें लिखी है ना अपनी किताब में, उसमें एक बुझारत मैंने ये भी लिखी है, बूझो तो जाने क्या मिर्जा क्या चीज है। मिर्जा कहता है किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे न आदमजाद, ये ना उर्दू में दरमियान में आ जाए तो दोनों तरफ लग जाता है, दोनों तरफ। जैसे वो हफीज जलंधरी का शेर है ना, सलाम उस पर कि जिसके पास सोना था ना चांदी, सोना था इधर मैंने तो नहीं बस सोना हाई तो चांदी नाई, बल्कि की मैंने इधर बोलो तो सही, सोना भी नहीं था और तो अब ये शेर देखो, किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे न आदमजाद हूँ, ये ना दुआ पासे लगती है नहीं कि मैं ना कि मैं खाकी कीड़ा भी नहीं और आदमजाद भी। आदम दा जमे होया बंदे दा पुत्र, यानी पंजाबी में तर्जमा ये नहीं बनता, आदमजाद नहीं बंदे दा पुत्र, बंदे दा पुत्र। अब अगर आप कहें कि था तो बंदे दा पुत्र, गुलाम मुर्तजा का बेटा, चिराग बीबी का बेटा, बशीरुद्दीन का बाप, मिर्जा नासिर का दादा, मिर्जा ताहिर का दादा, था तो भाई इंसान, लेकिन वो कहता मैं इंसान, तो ये फिर झूठ होगा या नहीं? और झूठा नबी, या सच मानो तो बंदे का पुत्र नहीं और झूठ बनो तो झूठा नबी नहीं, ठीक है या नहीं? अब आप हैरान होंगे कि वो जो कहता है मैं बंदे का पुत्र नहीं, आदमजाद नहीं, आदम से जना हुआ नहीं, तो फिर वो है क्या भला? उसने फिर आपने अगले मिसरे में बताया कि मैं क्या कहते हूँ, बशर की जाए नफरत, हूँ बशर की जाए कि मैं हूँ इंसान की नफरत वाली जगह। अब वो जगह कौन सी होती है? सर से लेकर पांव तक नजर दौड़ाओ, ये बूझो क्या है, ये बुझारत है या नहीं? अब बोलो तो सही बुझारत है या नहीं? तो मैंने मिर्जाइयों से ये बुझारत पूछी है, भाई तुम बताओ, सर से लेकर पांव तक नजर दौड़ाओ, वो जगह नफरत वाली कौन सी है? मिर्जा कहते हैं हूँ बशर की जाए। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, अगर मैं उस चीज का नाम लिया तो आखना बड़ा बदतमीज है, तो मैं कहता तुम ही बता दो, और अगर नाम लेते शर्म आए तो हाथ का इशारा कर, कुछ तो बताओ क्या है। हूँ बशर की जाए और इंसानों की आर, कि इंसान जिस चीज का नाम लेने से शर्म और आर करते हैं मैं वो हूँ। अब ये फैसला मैंने मिर्जाइयों पर छोड़ दिया है कि वो खुद फैसला करके बताएं कि वो नफरत वाली और आर और शर्म वाली जगह कौन सी है, अगली या पिछली। क्यों? हम नहीं फैसला करते, वो खुद बता दे। वो कहता है मैं वो हूँ, बंदा जंदा मैं कोई, और बंदे का पुत्र तो हाँ नहीं, हाँ क्या हूँ बशर की। अब कादियानी इसका जवाब देते हैं, वो कहते हैं जी ये तवाज़ो है, तवाज़ो, तवाज़ो है और कसर नफ्सी है, आजिज़ी है, उसने कि नहीं? हाँ अच्छा, हम कहते हैं भाई ये कसर नफ्सी आज तक नहीं सुनी। अब अगर ये सूफी बड़ा नेक आदमी, आप कहें जी बड़ा नेक है, ये कहे जी बंदे का पुत्र ही नहीं मैं ये कहेगा जी मैं गुनाहगार आदमी हूँ, होगा नेक और कहेगा मैं गुनाहगार। अच्छा कोई मालदार आदमी हो, कहो जी बड़ा मालदार है कैस्टों वाला, ये कहेगा नहीं जी मैं तो गरीब आदमी, गरीब उसी मालदार से किया आपसी, ये तो नहीं ना कि मैं बंदे का पुत्र ही कोई, ये कसर नफ्सी कोई है? अच्छा कोई बड़ा पहलवान ताकतवर हो, आप कहे जी ये बड़ा जोर वाला है, बड़ा ताकत वाला है, वो कहेगा नहीं जी मैं तो कमजोर अगू आदमी नाला सीख रही, मैं कमजोर, उसी ताकतवर आसी मैं कमजोर, इसको कहते कसर नफ्स।
یہ تو نہیں کہ وہ بڑا طاقتور کہو اور تم کو جی یہ بڑا پہلوان ہے وہ کہے نہیں میں تو بندے کا پتر ہی نہیں. یہ جی قسم نفسی بھی آج تک کبھی سنی. پھر میں کہتا ہوں اگر یہ قسم نفسی ہے تو جب وہ تعالیاں کرتا ہے اور کہتا ہے ابن مریم کو ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام ہمارا ہے, انہوں کی قسم نفسی کتنے بڑھ گئی. اب کہاں گئی قسم نفسی؟ اور جب کہتا ہے کہ کربلا سیر ہرانم صد حسین اصغر گریبانم کہ میں ہر وقت کربلا کی سیر کرتا ہوں 100 حسین میرے جیب میں ہے. اب قسم نفسی کدھر گئی؟ اور جب وہ بکتا ہے کہتا ہے روضہ آدم کہ جو تھا نامکمل اب تلک میرے آنے سے ہوا کامل بجملہ برگوار, کہ آدم سے جو ایک روضہ اور محل بن رہا تھا نبیوں کا وہ محمد مصطفیٰ کے آنے تک ادھورا اور ناقص تھا, میرے آنے سے ہوا کام. اب اس کی قدر نفسی کدھر گئی؟ کہتے ہیں آتانی معلوم یوتا احد من العالمین, اللہ نے مجھے وہ کمالات دیے ہیں جو پوری دنیا میں جہان میں کسی کو نہیں دیے. انہوں نے قدر نفسی کتنے گئی کچھ سمجھے یا نہیں؟ تو یہ قصر نفسی نہیں ہے, یہ اس کی بکواس ہے. کہتا ہے میں بندے کا پتر ہی نہیں. ہم کہتے ہیں اسے بندے کا پتر تو ثابت کرو, ٹھیک ہے یا نہیں؟ ایک قادیانی سے میری گفتگو ہوئی, وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں, شاید پھر موقع آئے یا نہ آئے. ایک قادیانی سے میری گفتگو ہوئی اور وہ قادیانی تھا محمدی بیگم کا لڑکا. وہ کہانی تو ہے لمبی, میری کرامتوں میں ایک کرامت ہے. محمدی بیگم کی ملاقات جو میں نے کی تھی تو یہ میری کرامتوں میں ایک کرامت. آپ کرامتوں کا قائل ہیں. اب اس کی قدر نفسی کدھر؟ کہتے ہیں آتانی معلوم یوتا احد من العالمین, اللہ نے مجھے وہ کمالات دیے ہیں جو پوری دنیا میں جہان میں کسی کو نہیں دیے. انہوں نے قدر نفسی کتنے گئی کچھ سمجھو یا نہیں؟ تو یہ قصر نفسی نہیں ہے, یہ اس کی بکواس ہے. کہتا ہے میں بندے کا پتر ہی نہیں. ہم کہتے ہیں اسے بندے کا پتر تو ثابت